الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ الم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، بدلوا کہ جنہوں نے بدل دیا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، کفرن کفر سے، وَأَحَلُّوا اور انہوں نے لا اتارا، قومہم اپنی قوم کو، دار البوار ہلاکت کے گھر میں۔ الم ترى آپ جانتے ہیں حمزہ جو ہے، حمزہ زبر اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، اسی طرح لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو آگے ہے تارا آپ نے دیکھا، اس کے اولین مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس میں ہر وہ شخص اس کا مخاطب ہو سکتا ہے جو مخاطب ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔ الی الذین بدلوا کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا، الفاظ سے واضح ہے، تبدیل، تبادلہ، متبادل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، مراد یہاں سے ایمان ہے، نعمتن اس کی جمع نعم یا انعم آتی ہے، زیادہ نعمتیں، کفرن کفر سے، وَأَحَلُّوا اور انہوں نے اتار دیا، مطلب ادھر حلال کر دیا، مراد یہ ہے کہ نیچے کر دیا، قومہم اپنی قوم کو، قوم جو ہے یہ اسم جمع ہے، دار کھلے گھر کو کہتے ہیں، دار اور بیت دونوں گھر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے دونوں کا، لیکن دار جو ہے یہ زیادہ وسعت کا مفہوم رکھتا ہے۔ آگے ہے البوار، البوار جو ہے نا یہ بارا یبور سے، بارا یبور اس سے جو ہے یہ مشتق ہے، بارا یبور بورن و بوارن اسی سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت زیادہ مندہ پڑ جانا، اس کی اہمیت وغیرہ کا بہت زیادہ کم ہو جانا، جیسے عرب بولتے ہیں نا کسد حتی فسد، کسد حتی فسد، مراد جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ قرآن مجید میں بھی تجارت لن تبور بولا گیا ہے، اس تجارت کے فائدے کے جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، لن تبور جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، تو تباہی والا معنی یہاں۔ اس طرح دوسری آیت میں ہے کہ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ یبور، ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت بھی آتی ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا اس کے الفاظ کیا ہیں؟ نعوذ باللہ من بوار الاییم، بوار مندہ پڑنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بیوہ کے مندہ پن سے پناہ مانگتے ہیں، مراد کیا ہے کہ اس کے لیے کہیں سے نکاح کا پیغام ہی نہ آئے تو ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، تو یہاں بھی بوار کا ترجمہ کیا ہے؟ مندہ پڑ جانا۔ اسی طرح جو آدمی اپنی رائے کو ہی حرف آخر سمجھے، خود بڑا، ایک ہے کہ آدمی بڑا ہو، ایک ہے اپنے آپ کو خود بڑا وہ سمجھے، تو ایسے آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ رجل حائر بائر، مراد کیا ہے کہ آدمی خود رائے ہے، خود غرض ہے، بس اپنی بات یہ کرتا ہے، اپنی بات کو ہی حرف آخر سمجھتا ہے۔ اور بھی اس کے کئی جملے وغیرہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو مراد کیا ہے؟ بے قدر و قیمت ہونا، ہلاکت، تباہی،
اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے البوار۔ با محاورہ ترجمہ آیت کریمہ کا یوں ہوگا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ آگے فرمایا جہنم میں، یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، جہنم ہے، یصلونہا کہ وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس اور بہت برا ہے القرار ٹھکانہ، جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ آیت نمبر 28 اور 29۔ یہ آیات کیوں نازل ہوئی ہیں؟ اس بارے مفسرین کی دو آراء ہیں۔ پہلی رائے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے اچھے مفسر وہ تھے قرآن مجید کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4700، اس میں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ہم اہل مکہ، اس سے مراد ہم کفار و اہل مکہ، یہ الفاظ ہیں، اس سے مراد مکہ کے کافر ہیں۔ مفہوم کیا ہوگا کہ انسان کو اپنے وجود کی جو نعمت ہے سب سے پہلے مفت ملی ہے، اس نے اس کا شکر اپنے خالق و مالک کی اطاعت کی بجائے کفر یعنی ناشکری وغیرہ اس کے اندر گزار دیا۔ نعمت سے یہاں مراد ایمان کی نعمت ہے یا عام نعمت جیسے انسان کا جسم ہے اور اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کی قدردانی ہم کرتے اور اللہ تعالیٰ نے جسے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کیا جاتا، ان لوگوں کے پاس اگر اس آیت کی تفسیر ہم پہلی والی کریں جو جناب عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، ان کے پاس حرم مکی یہ موجود تھا، خانہ کعبہ اس کے یہ وارث بنے بیٹھے تھے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس گھر کا ان کو متولی بنایا ہوا تھا، امن و اطمینان اور دنیا کا ہر پھل اور نعمت وہاں مہیا فرمائی۔ انہوں نے اس کا بدلہ توحید اور اطاعت الہی کی بجائے عین کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد 360 بت رکھ کر اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ القصص آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور کیا ہم نے انہیں ایک با امن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے حرم میں صبح کے وقت آپ اللہ تبارک و تعالی آپ کو موقع دے حرمین کی زیارت کا، تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ صبح کے وقت حالانکہ مکہ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں بہت زیادہ فصلیں ہوں، بہت زیادہ باغات ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں منڈیوں میں بازاروں میں صبح صبح ہر طرف سے مختلف قسم کے جو پھل ہیں وہ آپ کو وہاں مہیا ابھی بھی ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث کر کے دنیا اور آخرت میں سرداری کی نعمت عطا کر دی اور ان کے ذریعے ان کو بھی سرداری کا موقع دیا۔ یہی تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم دونوں کے مالک بن جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا، بلکہ
بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو قبول کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسی خانہ کعبہ میں ہی اسی بھیجے ہوئے قاصد کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کرنے کے گھنونے منصوبے وہ تیار کرنا شروع کر دیے۔ آیت کریمہ میں بھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے جب قدردانی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد کی بات کو قبول نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا؟ فتح مکہ کی صورت میں رسوائی اور بربادی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، شدید قحط سالی ان کے اوپر آئی، مکہ میں قافلوں کی آمد و رفت اس کا رک جانا، اس وجہ سے آمدنی کا ختم ہو جانا، بھوک اور خوف کا انہیں گھیر لینا، اور آخرت میں جہنم میں جانے کی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں سورۃ النحل آیت نمبر 112 113، وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا، تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ تو گویا اس سے مراد پہلی تفسیر کیا ہے جناب عبداللہ ابن عباس والی، کہ اس سے مراد ہم کفار اہل مکہ، مکہ کے کافر لوگ مراد ہیں، اور اس ضمن میں آپ نے 2 آیات اور 1 حدیث وہ سماعت فرمائی۔ دوسرا اس کا مفہوم جو بعض دیگر مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ عام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو کئی قسم کی نعمتیں اپنی طرف سے دی ہیں، انہوں نے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اللہ تعالی کے ساتھ کفر کیا۔ پہلی تفسیر تو کیا تھی کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں، لیکن دوسری تفسیر کیا ہے کہ یہ آیت عام ہے، اب بھی کوئی آدمی اپنے اوپر دیکھے سارے کے سارے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں نا، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے بڑے خوبصورت جسم کو اسی کے سامنے سجدہ ریز کرنے پر مجبور کرے، اپنے اس جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دے، چاہیے تو یہ تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اسی جسم کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام تھا اس کو گناہوں کے کاموں میں مصروف کر دیا۔ تو یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت اس کو عطا ہوئی تھی اس نے خود ہی اس کو ہلاکت کے گھر میں داخل کر لیا۔ مراد کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی ذلت، اور کل قیامت کے اندر جو ذلت اور رسوائی، اور پھر آگے جہنم کا عذاب، یہ بہت بڑی جو ہے اس کے لیے ایک وعید ہے۔ تو یہ دونوں تفاسیر انشاءاللہ درست ہیں۔ آگے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، اندادن کچھ شریک، لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلہ اس کے راستے سے، قل کہہ دیجئے، تمتعوا تم فائدہ اٹھا لو، فإن پس بے شک، مصیرکم تمہارا لوٹنا، الی النار آگ کی طرف ہے۔ جی وجعلوا للہ اندادا، اندادا کچھ شریک، ندید الشیء، راغب لکھتے ہیں امام راغب، ندید الشیء مشارکہ فی جوہرہ، کہ جو کسی چیز کے اصل میں شریک ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ
کسی کے مشابہ ہونا، کسی کے مثل ہونا. تو یہ جو مماثلت ہے نا، مماثلت ندن اس مماثلت کی ایک قسم ہے، کیونکہ مثل کا لفظ ہر قسم کی مشارکت پر بولا جاتا ہے. مثل کا لفظ ہر قسم کی مشارکت پر بولا جاتا ہے، لیکن ندن کا لفظ جو ہے ہر قسم کی مشارکت پر نہیں بولا جاتا، کیونکہ مماثلت عام ہے، ندن کیا ہے؟ خاص ہے. پھر سمجھیے، مماثلت عام ہے، ندن خاص ہے. ندن جو ہے شریک، اور مماثلت والا وہ بھی شریک، لیکن ندن کا ہے نا، یہ اس کے اصل، اس کے بناوٹ میں، اس چیز کی اصل میں، جوہر میں، اس کی بنیاد میں شریک ہوتا ہے. ایک ہے آپ کاروبار کریں، کاروبار کوئی نیا آپ جو ہے تلاش کریں. ایک ہے کہ آپ نے اس کو ایجاد کیا کسی چیز کو. اب ایجاد کرنے کے بعد آپ مارکیٹ میں کوئی دکان یا کوئی پلازا یا کوئی اور اس طرح کی چیز لیتے ہیں، تو کسی بھائی کو اپنا پارٹنر بنا لیتے ہیں، کسی بھائی کو ساتھ ملا لیتے ہیں، اپنے پیسے جو ہے آپ وہ یعنی انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا جو ہے کاروبار وہ آگے چلتا ہے. اب وہ آپ کے مثل تو ہے، آپ کا شریک ہے، لیکن اس شریک میں اور ایک ہے کہ آپ نے جب وہ کام شروع کیا، چیز آپ نے جب تیار کی، اس کی اصل میں، اس کی بنیاد میں کوئی آپ کے ساتھ شریک تھا، تو وہ جو بنیاد میں شریک ہوگا نا، اس پر لفظ ندن کا استعمال ہوگا، اور جو بعد میں آپ کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے، پارٹنر بن رہا ہے، اس کے لیے مماثلت وغیرہ مثل اس طرح کا لفظ استعمال ہوگا. اس کو پھر سمجھ لیجئے، مماثلت عام ہے، ندن خاص ہے. آپ کا جو ند ہے، ندید ہے، وہ ایک دو ہی ہو سکتا ہے. جو وہ چیز بنانے میں، جب آپ چیز تیار کر رہے تھے، اس کی تیاری میں آپ کے ساتھ موجود تھا، لیکن بعد میں آپ کا کاروبار بڑھتا جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر ملکوں میں، اور پھر بین الاقوامی سطح پر، عالمی سطح پر اس کو شہرت مل جاتی ہے. اس میں پھر کئی قسم کے آپ کے پارٹنر جو ہے وہ مل جاتے ہیں. تو وہ شریک الگ ہیں، لیکن یہ جو آپ کی جو ہے جوہر، بنیاد، اصل اس کے اندر جو شامل ہے، اس کو ندید کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، تو اس کے اندر کوئی شریک نہیں تھا. اب یہ سارا نظام چل رہا ہے، اب بھی کوئی شریک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالی کے لیے اب کوئی شریک بنائے، کوئی مثل بنائے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ اللہ تعالی نے جب یہ سارا زمین و آسمان بنایا نئے سرے سے، اس فعل کے اندر، اس کی بنیاد میں اپنے جو بڑے لوگ ہیں ان کو شامل کر دیا کہ اس وقت بنیاد رکھنے میں یہ ہمارے لوگ بھی شامل تھے. اب دیکھیے کتنا بڑا جرم ہے. اچھا، ایسا کیوں کیا تھا؟ لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں. ضلالت سے ہے نا یہ لفظ. عن سبیلی، سبیل راستے کو کہتے ہیں. تمتعوا، تمتعوا کا مطلب ہے فائدہ اٹھا لو. متاع ان سے ہے نا، یہ مال و متاع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مصیرکم، لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہماری دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے بجائے اس کے کہ ہمارا شکریہ ادا کریں، بلکہ ہماری ناشکری کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کی انتہا دیکھیے کہ اس کی اصل جو ہے بنیاد، اس کے اندر شریک بنا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ تمتعن جو ہے کچھ وقت تک فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں. تمتع کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تمتعوا، اٹھا لو فائدہ جتنا اٹھا سکتے ہو. اور دنیا میں کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دوسری آیت میں ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے. یہ
فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کیا ہو گیا، چند روز کے مزے ہیں اڑا لو، لیکن کب تک، آخر کار تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ آگے فرمایا قل کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے، الذین جو آمنوا ایمان لائے، یقیموا وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، وینفقوا اور وہ خرچ کریں، مما اس سے جو، رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، سرًا پوشیدہ طور پر، وعلانیہ اور اعلانیہ طور پہ، ظاہراً، من قبل اس سے پہلے، ان کے یأتیا آ جائے، یومن ایسا دن، لا بیع کہ نہ خرید و فروخت ہوگی، سودے بازی ہوگی، فیہ اس میں، ولا خلال اور نہ ہی کوئی دوستی۔ لعبادی اللہ تبارک و تعالی نے بولا میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ویسے تو سارے اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، لیکن اپنی طرف نسبت اللہ تبارک و تعالی کا کرنا یہ بہت بڑی عزت افزائی ہے، جس طرح سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت میں ہی اللہ تعالی نے جو فرمایا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ ایک ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ بیٹا اچھا ہے، ایک ہے کہ کہا جائے کہ میرا یہ بیٹا، ہمارا یہ بیٹا اچھا ہے، اس کے ساتھ ایک جو نسبت ہے، تعلق ہے، وہ بڑھتا بھی ہے اور قائم بھی رہتا ہے۔ تو لعبادی یہ زیادہ یعنی قریب والا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ مما رزقناہم، مما آپ جانتے ہیں یہ اصل میں من ما تھا، اصل میں کیا ہے، من ما، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، مما دونوں کو ملا لیا گیا تو اس سے بن گیا اس کا ترجمہ۔ رزقناہم یہ بھی واضح ہے، سرًا اسرار، رموز اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں اس میں یہ اس کے اسرار کیا ہیں، اس کے رموز کیا ہیں، اشارات وغیرہ، پوشیدہ طور پر بات۔ علانیہ اعلانیہ، علل اعلان یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بیع بائے، بیع و شراء اردو میں استعمال ہوتا ہے، خرید و فروخت۔ خلال جو ہے یہ خلت سے ہے، جگری دوست، عام دوست جو ہے وہ کام آتا ہی ہے، لیکن جو خلیل ہوتا ہے جس کے ساتھ جگری تعلق ہوتا ہے، تو ایسا دوست جو ہے وہ تو ہر صورت کام آتا ہے۔ جی میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر طور پہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دلی دوستی۔ قل لعبادی الذین آمنوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کہنا کن سے، جن میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ صرف میرے بندے ہیں، کسی اور کے بندے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جو اپنا نام عبداللہ رکھتے ہیں، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، یا اور اس طرح کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس سے پہلے عبد کا اضافہ کر لیں، قولاً بھی اور عملاً بھی، یعنی اگر میرا نام عبداللہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں، کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ایک ہے کہ آدمی اپنا نام ہی عبداللہ رکھ لے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ قولاً بھی عبداللہ ہے اور فعلاً بھی وہ عبداللہ بن جائے، اللہ کی ہی عبادت کرے، اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرے، بہت اچھی چیز ہے۔ کسی غیر کا نہ ہو، صرف وہ لعبادی، اللہ تعالیٰ نے کہا نا میرا بندہ، مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں ان کا نہ ہو، خواہ وہ نیک لوگ ہی کیوں نہ ہو،
کچھ نام رکھتے ہیں عبد الحسین، حسین کا بندہ. اور بھائی حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حسین رضی اللہ عنہ بہت زیادہ شان و شوکت والے ہیں، لیکن رب نہیں تھے وہ. اسی طرح کچھ لوگ عبد النبی، عبد الرسول نام رکھتے ہیں، نبی کا بندہ. یہ بھی کفر ہے، شرک ہے. چلیں، آپ کہیں گے اس طرح کے نام تو ہم نے سنے نہیں ہیں، جس طرح کے نام سنے وہ لے لیتے ہیں. پیراں دتا اردو میں استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی پیراں دتا، نام ہی یہ رکھ لیتے ہیں پیراں دتا. غوث بخش یا اور اس طرح کے نام، تو ان سے نہیں، بلکہ اس آیت میں یعنی لعبادی الذین آمنوا پہلا وصف کیا ہے کہ وہ میرے بندے ہوں، کسی اور کے بندے نہ ہوں. دوسری خوبی اور دوسرا وصف کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان سے کہنا ہے. دو چیزیں یہاں سے معلوم ہوئی. کہنا کیا ہے ان سے؟ یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. یقیم الصلاۃ وینفقوا، یہ اصل میں تھا لیقیم الصلاۃ ولینفقوا. تو یہ جو لام امر ہے نا وہ پوشیدہ ہے، لام امر وہ پوشیدہ ہے. جب وہ آئے نا تو اس کے بعد پھر جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. اصل میں کیا تھا؟ یقیمون، یقیمو، یقیمان، یقیمون. تو لام امر پیچھے ہے لیکن وہ پوشیدہ ہے، اس وجہ سے آخر میں جو نون ہے وہ بھی گر گیا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ ہمیں امر والا کرنا ہے کہ وہ قائم کریں، اسی طرح وہ خرچ کریں. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے لیے اقامت کا لفظ بولا جاتا ہے. اقام الصلاۃ، اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو درست کر کے پڑھیں، اس میں ہمیشگی کرنا، نماز پر وقت پر ادا کرنا، تمام ارکان کو صحیح ادا کرنا، خشوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں اقامت کے مفہوم میں شامل ہیں. اس کے ساتھ فرمایا ہے کہ مما رزقناہم، مما رزقناہم، اس میں دو چیزیں آپ نے ان کی طرف توجہ کرنی ہے. ایک تو لفظ من ہے، دوسرا رزقنا، یہ نا ہے. اچھا، یہ جو من ہے نا، مما رزقناہم، من اسے گرامر کی روح سے کہتے ہیں من تبعیضیہ، من تبعیضیہ. تبعیضیہ بعض سے ہے اور بعض کچھ کو کہتے ہیں. وہ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، جان بھی ہے ہمارے پاس جو اللہ نے دی ہے، مال بھی ہے، مال کے آگے پھر کئی قسمیں بن جاتی ہیں، بہت زیادہ مال ہو سکتا ہے، اولاد ہے، قوت ہے، علم ہے، عزت ہے، شہرت ہے. غرض جو بھی چیزیں شمار میں بھی نہیں آ سکتی، ساری کی ساری ہمیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. تو وہ ساری کی ساری نہیں اللہ تعالیٰ مانگ رہا، بلکہ ان میں سے بعض. من یہ تبعیضیہ ہے، بعض. یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کی 50,000 تنخواہ ہے، پینشن ہے تو وہ ساری کی ساری خرچ کر دے، نہیں، بلکہ مما، اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. تو من کا مطلب بعض ہے، یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ خرچ کریں. سارا خرچ کرنے کا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ کیا کہا؟ کچھ اس میں سے حصہ خرچ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ انسان کیسے، یہ تو بڑا حریص ہے مال کے اوپر، یہ کبھی بھی سارا مال خرچ نہیں کر پائے گا. خیر کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من تبعیضیہ وہ یہاں استعمال کی ہے. گرامر میں آپ پڑھتے ہیں کہ من 4 طریقے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ من تبعیضیہ. دوسرا یہاں دوسری قابل توجہ بات کیا ہے؟ رزقناہم. یہ جو ہے نا رزقنا، اس میں بھی پھر آگے دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے دیا ہے. تو جب یہ بات ذہن میں آئے گی نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو رزق دیا ہے، تو پھر بندہ یہ جو ہے یہ اس کے دل میں خیال نہیں آئے گا کہ لو جی مال میرا اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے، بلکہ نہیں، اس کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ بھائی دیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پھر آدمی بہت زیادہ بخل نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ رزقنا میں کہ ہم نے آپ کو دیا ہے. اس سے پتا چلا
کہ باقی سارے کے سارے لوگ جن کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں نے بیٹا دیا مجھے، فلاں کی وجہ سے میری جاب لگی ہے، یہ ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کا رد ہو گیا۔ اور اس میں تیسری بات بھی آ سکتی ہے، آپ اس کو بھی شمار کر لیں۔ وہ کیا ہے کہ اگر شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے کسی کے پاس مال آ گیا تو وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا جائے گا، جیسے سود ہے، بینکنگ کا کاروبار ہے، لین دین بینکنگ کا جو سارا نظام ہے، یا اور سود کے کئی راستے ہیں، تو اس طرح کا جو مال ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا ہے سرًا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر اور ظاہراً۔ سرًا پوشیدہ، اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ آدمی ریاکاری سے محفوظ رہے۔ یہ نہیں کہ حضرت صاحب نے مال خرچ کیا تو دل میں خیال آئے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ حاجی صاحب نے اتنے پیسے خرچ کیے، نہیں، بلکہ کل قیامت کے دن جنہیں عرش کا سایہ ملے گا اس میں سے 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب کون ہے کہ جو اس طرح خرچ کرتا ہے، ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کتنا خرچ کیا ہے۔ اچھا، آگے علانیہ ہے، ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے خرچ کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بھی رغبت، شوق پیدا ہو، وہ سمجھیں کہ اس کی اتنی مالیت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں، پھر بھی یہ خرچ کر رہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے، کیوں نہ میں بھی خرچ کروں، تو رغبت کے لیے۔ دوسرا کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ یہ لوگوں کے سامنے دینی چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا رکن ہے، تو زکوٰۃ دینے سے لوگوں کو علم ہو کہ یہ آدمی اسلام کے ارکان پر عمل کرنے والا ہے، مسلمان ہے، اس لیے زکوٰۃ جو ہے وہ سرًا نہیں بلکہ اعلانیہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے پہلے خرچ کرنا ہے کہ وہ دن آ جائے، قیامت کا دن مراد ہے اس سے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی اعمال بکیں گے نہیں، وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال لے لو اور مجھے ایک نیکی دے دو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ خلال۔ خلال جو ہے نا، یہ باب مفاعلہ، اس سے یہ مصدر ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگری دوست، پہلے بھی ذکر کر دیا۔ تو مراد کیا ہے کہ نیک اعمال ایک تو بکیں گے بھی نہیں اور دوستی کی کوئی بھی رعایت بھی نہیں رکھے گا۔ یہ نہیں کہ فلاں میرا جگری دوست ہے تو چلے میں اس کو کچھ نیکیاں دے دوں۔ ایک تو ہے پیسوں کے ساتھ بھی نہیں ملیں گی، اور دوسرا کوئی بھی جگری دوست یہ نہیں کہے گا کہ میرا جو ہے یہ قریبی ساتھی جہنم میں جا رہا ہے، اس کو اتنی نیکیوں کی ضرورت ہے تو میری طرف سے اس کو نیکیاں عطا کر دیجیے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ جو جگری دوست ہیں کل قیامت ان کا کیا حال ہوگا؟ سورۃ الزخرف دیکھیے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب جگری دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ آگے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا، بھی اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں سے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، وسخر اور اس نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتیوں کو، لتجریہ تاکہ وہ چلیں، فی البحر سمندر میں، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ، وسخر اور اس نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، الانہار نہروں کو۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا
اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی ناشکری پر تم کمر بستہ ہو، اس کی اطاعت اور بندگی سے روگردانی اختیار کر رہے ہو، اور جس کے ساتھ بلا دلیل شریک بنا رہے ہو، وہ تو وہ ذات ہے، اور کافی اس کی صفات آپ نے سنی۔ تو ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 نعمتیں شمار کی گئی ہیں۔ ساتھ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، وَسَخَّرَ، اور اس نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین دونوں برابر چل رہے ہیں، وسخر اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو۔ اچھا، یہ جو پیچھے میں نے پڑھا نا الفلک، وسخر لکم الفلک، کشتیوں کو، الفلک یہ واحد بھی ہے اور جمع کے لیے بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بڑی کشتیاں جیسے بحری جہاز ہیں۔ اور یہ جو وسخر لکم الانہار، انہار یہ نہرن کی جمع ہے، ندی، نالا، دریا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی شامل ہیں۔ اس سے اگلی آیت دیکھیے، وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وَآتَاكُمْ اور اس نے تمہیں دی، من کل ہر اس چیز سے، ما جو، سألتموہ تم نے اس سے مانگی، وَإِنْ اور اگر، تعدوا تم شمار کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، ان الانسان بے شک انسان، لظلوم یقیناً بڑا ظالم، کفار بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے، بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ جی، پچھلی آیت میں جو دیکھا آپ نے پڑھا ہے، دائبین مسلسل چل رہے ہیں، برابر چل رہے ہیں، تو یہ دعبا یدعبو دعبن، اس سے اسم فاعل تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل چلنا۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چلنے کے لیے جو نظام اور ضابطہ مقرر کر دیا ہے وہ اس پر لگاتار چل رہے ہیں، نہ کبھی جو ہے وہ بگڑتے ہیں، نہ ان کی رفتار میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ چل رہے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ایک ہے کہ اکثر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مانگے بغیر اس کو عطا کر دیں، اور دوسرا کیا کہا کہ ہم نے وہ نعمتیں بھی تمہیں دے دیں جو تم ہم سے مانگتے ہو، زبان حال سے یا زبان قال سے، جس طرح بھی مانگتے ہو ہم تمہیں وہ نعمتیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کیا کہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، مختصر طور پہ بات سمجھا دی کہ نعمتوں کو کبھی بھی تم گن نہیں سکتے۔ تعدو اور تحصو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تعدو کا مطلب ہوتا ہے مختصر طور پر گننا، اور لا تحصوها اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک کو شمار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مختصر طور پر گننا تمہارے لیے محال ہے، تو میری ساری کی ساری نعمتوں کو ایک ایک کو کر کے شمار کرنا یہ تو تمہارے بس میں بھی نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے اصل داتا اور دستگیر کا احسان مانتا اور اس کا شکر ادا کرتا، لیکن اس نے کیا کیا
شاعر نے اس کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی